بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریٹ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور اسلامیات کے امپورٹنٹ پیپر گیس پیپر کے کویشچنز اور مضامین موضوعات آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ 30 مارچ 2024 کو جو پیپر ہونے والا ہے اس کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی مدد دے گی، کافی ہیلپ فل ہوگی۔ یہ بات جو ہے وہ میں تھوڑی سی اس لیے بھی دعوت سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو گیس پیپر میں نے لیا ہے، یہ دیکھیں ماڈل پرچہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے فیڈرل بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ سے لیا ہے، کسی اور پبلشر سے نہیں لیا۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ فیڈرل بورڈ اپنے گیس پیپر سے کچھ نہ کچھ کویشچنز لازمی دے گا۔ صرف آپ کو سوالات بتاؤں گا، جوابات دیکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے۔ اچھا، سب سے پہلا جو MCQز آ رہا ہے وہ ہے جی توحید کی ضد کیا ہے، وہ یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اچھا، دوسرا MCQز ہے جی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے لیے عام معافی کا اعلان کس چیز کی علامت ہے۔ تیسرا MCQز ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاہدے کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا۔ چوتھا MCQز ہے کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا کیا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا MCQز ہے، یہاں پر نیچے کروں تو اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اگلا MCQز ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کون سی اخلاقی برائی نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اس کے بعد اگلا MCQز ہے جی سچی گواہی کے فروغ کے سبب معاشرے میں بتائیں۔ اگلا MCQز ہے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا MCQز ہے حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تصوف کے ذریعے انسان میں پیدا ہوتے ہیں، کیا پیدا ہوتے ہیں جی معاشی کمالات، اچھے اور صاف عسکری و حربی خصائص اور حکمرانی کے کمالات۔ آپ لوگوں نے جس سوال دیکھنا ہے، اگر آپ لوگوں نے اسلامیات پڑھی ہے تو آپ کو پتہ ہوں گے، نہیں بھی پڑھی تو یہ سوال آپ ڈالتے جائیں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اگلا جو امپورٹنٹ MCQز ہے وہ یہ ہے جی غزوہ احزاب کے موقع پر خود اعتمادی و خود انحصاری کی بہترین مثال کیا تھی۔ اچھا، اس کے بعد اس کے یہ جوابات بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو اس کے جواب مل رہے تو پہلے کا جیم ہے، دوسرے کا دال ہے، تیسرے کا الف ہے، چوتھے کا بے ہے، پانچویں کا دال ہے، چھٹے کا بے ہے، ساتویں کا جیم ہے، آٹھویں کا الف ہے، نویں کا بے ہے اور 10ویں کا بھی الف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ویڈیو کو پاز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی وہ کویشچنز کے، سوالات کے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لازمی آئیں گے، کیونکہ فیڈرل بورڈ کی آفیشیل گیس پیپر سے آپ کو یہ سوالات بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے جی قرآن مجید کے ہر قسم کی تحریف سے پاک ہونے کی 2 تحریر کریں یا تحریر لکھیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ایک طالب علم کی زندگی میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے 2 فوائد تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے عقیدہ توحید، تھوڑا میں اس کو اور بڑا کرتا ہوں۔ اگلا سوال ہے جی عقیدہ توحید کی عملی زندگی پر کوئی سے 2 اثرات تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے نماز برائی سے کیسے محفوظ رکھتی ہے، 2 مثالیں دیں۔ اگلا سوال ہے فتح مکہ میں عفو درگزر کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں معاف کرنے کی صفت کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے روزمرہ زندگی میں شکر و قناعت اختیار کرنے کے 2 فوائد تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے 2 پہلو بیان کریں۔ اگلا سوال ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے 2 نمایاں پہلو بیان کریں۔ اچھا، آگے آ جائیں تفصیلی، یہ جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا یہ شارٹ کویشچن سے، اب لانگ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر جی لانگ کویشچن ہے جی عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت واضح کریں، نیز اس عقیدے پر پختہ ایمان کی عملی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ دوسرا لانگ کویشچن ہے جی حسد کے اسباب، نقصانات اور اس سے بچاؤ کے عملی طریقوں کا جائزہ لیں۔ اگلا سوال ہے جی قرآن و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے انفرادی و اجتماعی خود اعتمادی و خود انحصاری کا جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگلا کویشچن ہے جی اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ہے وہ عربک کا بھی پورشن آئے گا، آپ لوگوں کو قرآن کی آیاتیں دی جائیں گی اور آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو پہلی جو اس میں آیات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ عَلَيْهَا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 132 ہے، اس کا ترجمہ ہے
کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور نماز پر قائم رہیں، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے۔ اچھا، ان میں اب سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، پرہیزگاری کا کیا انعام دیا گیا ہے، تو اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسری جو یہ آیت نمبر 132 ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے سلیبس میں کون سا سپارہ چل رہا ہے، اس کی آیت نمبر 132 ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنَ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغَ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ٹھیک ہے جی، اس کا آپ ترجمہ بھی کریں گے، اور یقیناً زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک لوگ ہوں گے۔ ترجمہ کرنے کے بعد جناب اس کے اندر سے آپ لوگوں سے سوال پوچھے جائیں گے کہ کس آسمانی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں پر دیکھیں زبور کا نام آ رہا ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں زمین کا وارث کن لوگوں کو قرار دے دیا گیا ہے جی، نیک بندے جو ہیں وہ زمین کے وارث ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی کس صفت کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے، تو آپ تمام جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو ان کی صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آیات نمبر کون سی ہے جی، کون سی ہے یہاں پر نہیں، یہ ہے سورۃ انبیاء ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر سورۃ طٰہٰ تھی، آیات نمبر 132 تھی، یہ سورۃ الانبیاء ہے، آیات نمبر 105 ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد نیچے آئیں تو اگلا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولہم یقتدوا وکان بین ذلک قواما۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے، سورۃ الفرقان ہے، آیات نمبر 67 ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ کن دو کاموں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ فضول خرچی سے اور کنجوسی سے۔ کس صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ اعتدال کو جو ہے وہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو اگلی جو آیات ہے، امپورٹنٹ آیات جو آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جی اگر تم پر دباؤ ڈالیں اس پر کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو، یعنی کہ ماں باپ اگر آپ کو کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کریں جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا اور دنیا کے معاملات میں ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور پیروی کرو۔ مطلب ماں باپ صرف اللہ سے ہٹنے کے اگر آپ کو کہیں تو صرف آپ نے ان کی وہ بات نہیں ماننی، باقی ماں باپ کی ہر بات آپ لوگوں نے ماننی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر آیات ہے۔ والدین کی اطاعت کا کیا اصول بیان کیا گیا ہے، کس کی پیروی کی تلقین کی گئی ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد یہ جی سورۃ اللقمان ہے، آیات نمبر اس کی 15 ہے۔ آگے اگر ہم بات کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَكَ مِنَ الْأَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں کہا گیا جی آخری اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ میری قوم تم رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب اس میں جو سوال آپ سے آ سکتا ہے کہ شہر کے کنارے سے آنے والے شخص نے لوگوں کو کیا نصیحت کی کہ رسولوں کی پیروی کرو؟ انبیاء علیہ السلام کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں؟ سورہ یاسین ہے، آیات نمبر 20-21 ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آگے چلیں تو اگلی جو آیات آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اکمل المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارہم لنسائہم۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہے مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان سب میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اب اس میں آپ سے سوال دو پوچھے جائیں گے، اس حدیث مبارکہ میں کن باتوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ اخلاق میں آپ اپنے اخلاق میں بہتر ہو جائیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق واضح کریں۔
کہ آپ نے بتانا ہے کہ جی روزمرہ کے معاملات میں ہمیں حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور اپنی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن اخلاق سے جو ہے پیش آنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو آیات ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب کہ صحیح مسلم، اب حدیثیں شروع ہو گئیں جی۔ آیات یہ بھی حدیث تھی اور یہ بھی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 88 ہے جی، جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ نہ بولنا۔ ٹھیک ہے جی، 4 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں کن کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ شرک نہ کرنا پہلا، دوسرا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، قتل نہ کرنا اور جھوٹ نہ بولنا، اور دوسرا ہے جی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہماری عملی زندگی سے تعلق واضح کرتے ہوئے چند قابل اصلاح مروجہ کاموں کی نشاندہی کریں۔ تو آپ نے بتانا ہے جی کہ جب ہم جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، قتل وغیرہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو ہماری مطلب زندگی میں مسائل ہوتے ہیں۔ ان جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو عمل کر کے ہم معاشرے میں ایک سکون لا سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بچوں، تو میرے خیال سے یہ وہ امپورٹنٹ پیپر تھا۔ اچھا اب دیکھیں انہوں نے جو ٹاپک بتائے ہیں وہ تو میں نے آپ کو کوشچنز بتا دیے۔ ایمانیات و عبادات میں جی شرک کے معنی و مفہوم آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ سے فتح مکہ کے تناظر، فتح مکہ کا جو ہوا تھا واقعہ وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے اگر بات کریں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور جوانی کے واقعات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اچھا قرآن اور سنت کی روشنی میں امانت اور دیانت کے معنی اور مفہوم بیان کریں، امانت اور دیانت والا چیپٹر نمبر 4، وہاں سے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے جی تکبر کی وجہ سے ابلیس کے مردود ہو جانے کی قرآنی واقعات سے سبق سیکھ سکیں، تو ابلیس کا جو تھا مردود ہو جانے والا واقعہ وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی حسد سے بچنے کے لیے پیارے نبی نے کیا احکامات دیے، حسد والے چیپٹر میں سے وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سچی اور جھوٹی گواہی کا سوال آپ سے آ سکتا ہے۔ اچھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خوش الحافی الحانی کی صفت، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چیپٹر میں سے یہ سوال آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جی ہدایت کے سرچشمے جو چیپٹر ہے اس میں جی اشاعت اسلام، روحانیت اور تزکیہ نفس کے فروغ میں ان کی خدمات، یہ آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں خود اعتمادی و خود انحصاری، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے حفاظت کے بارے میں جان سکیں، تو اس بارے میں جی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث نبوی کی فضیلت اور مفہوم آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ توحید کی عملی زندگی پر اثرات اور شرک کے نقصانات آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ نماز کی پابندی جو ہے زیادہ ہی نیچے، نماز کی پابندی کرنے سے جو انسان کے ظاہری اور باطنی پر جو کیا اثر پڑتا ہے زندگی میں، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ فتح مکہ والا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اوپر وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیتا ہے۔ عملی زندگی میں شکر و قناعت کے معاشرتی فوائد و ثمرات سے کیا ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کربلا والا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام حسن حسین کے مقصد کی تکمیل، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری والا ٹاپک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ جو ٹاپکس تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج شیئر کیے۔ اگر تو ظاہر سی بات ہے اسلامیات کو اتنا مشکل سبجیکٹ نہیں، سال کے بیچ میں آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو یہ سب آتے ہوں گے۔ اگر نہیں آتے تو آپ کا جو پیپر ہے وہ 30 مارچ کو ہوگا۔ آج 25 ہے، 5 دن ہیں، 5 دن کے اندر آپ لوگ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ دیگر سبجیکٹس کے گیسٹ پیپر امپورٹنٹ کوسچنز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ان کے بعد جو دوسرے سبجیکٹس ہیں اس کی بھی ویڈیو ڈال دوں گا۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔